السلام علیکم ناظرین و سامعین، ایک دفعہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں جناب مخدوم سید محمد مرتجز بخاری سرکار کی بارگاہ میں. اور السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ کرم مالک پاک کا. اچھا قبلہ، میڈیا پر ایک سوال ہے جو بہت سارے علماء کے سامنے پیش کیا گیا امیر معاویہ کے متعلق، تو ان سب نے ان کا جو نام ہے وہ اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا. تو ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، یہ مضمون جو ہے نا بڑا اس دور میں کریٹیکل قسم کا مضمون ہے. طاہر القادری صاحب سے بھی میں نے سنا، وہ سب جانتے ہیں جو کچھ معاویہ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا اس پہ راضی ہو جائے. انجینئر محمد علی صاحب نے بھی یہی کہا، اس کے سارے گناہ گنوائے اور حدیثیں سنائیں، اور جو ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ جو ہے نا ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ اللہ راضی ہو جائے. مطلب ایک نیکی کی وجہ سے، مطلب ایک خیر کی وجہ سے ہم جو ہے اس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اب فقر جلالیہ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ اپنی اپنی ایک سوچ کا نام ہوتا ہے. اس میں اختلاف کی ضرورت. الحمدللہ آج کل یوٹیوب کا دور آ گیا ہے. آج تاریخ ہر بچہ جاننے لگ گیا ہے. پہلے سنی سنائی باتیں ہوتی تھی، اتنے جھوٹ اور اتنے مولوی صاحبان ایک دوسرے کے ذاکرین، اتنے گھٹیا قسم کی مجالس ہوتی تھیں، بحث مباحثے ہوتے تھے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو دشمن سمجھتا تھا. آج سب کچھ نظر آ رہا ہے. آج یوٹیوب میں ہے، آج خلا میں انسان جا بیٹھا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں جب یہ وید اور یہ ہر چیز نکھر کر سامنے آ جائے گی تو اس وقت آپ کو علی کی ذات کا پتہ چلے گا اور اس فقر جلالیہ کا پتہ چلے گا کہ کیونکہ فقر کبریائی کا سچ ہے، اور جو ہے نا فقر ہی اللہ کو ثابت کر سکتا ہے میٹیریل میں. اگر کوئی میٹیریلسٹکلی خدا کو ثابت کرنا چاہے گا کوئی سائنسدان، تو وہ اس متھاجی جو نظر آ رہی ہے فطرت مدر میں، جو مجھ میں تجھ میں پوری کائنات میں ایک متھاجی ہے کہ سورج نے یہاں سے چڑھنا ہے یہاں اترنا ہے، ستاروں نے یہاں سے منزلیں کرنی ہیں، یہ پوری متھاجی جو عالمین پہ حاوی ہے، اس کس کے سامنے، کس کبریائی کے سامنے وہ محتاج ہے، تب پتہ چلے گا کہ وہ ایک خدا ہے وحدہ لا شریک ہے. تو اب سائنس آگے جا رہی ہے ان باتوں سے. میں حیران ہوتا ہوں مسلمان ایسی بحثوں پہ لڑ رہے ہیں جن کا سرے سے کوئی تعلق. یہ وہی مولوی ہیں. جب لاؤڈ سپیکر آیا انگریزوں نے استعمال کیا تو یہ کہتے تھے کہ یہ فرنگی ہے، یہ شیطان ابلیس جو ہے نا یہ ان کی بات کرتا ہے لوگوں سے، سپیکر کو استعمال نہ کرو. آج ہر مسجد میں یہ جہالت کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں جو سائنس اور یہ حکمت اور حقیقت کی تاثیر سے نا واقف ہیں، کیونکہ حکمت اور حقیقت کی تاثیر اٹل ہوتی ہے. اب کیوں کسی کو ہم مانتے ہیں، حسین سے کیوں پیار کرتے ہیں، نبی سے کیوں پیار کرتے ہیں، خلفائے راشدین سے کیوں پیار کرتے ہیں، اصحاب کرام سے کیوں پیار کرتے ہیں، وہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں کہ اس کا نبی تھا، محبوب تھا، پھر اس کی محبوبوں سے پیار کرتے ہیں. یہ اسلام کا جو ہے مطلب طریقہ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اسلام میں جب پہلا آپ دور دیکھیں اسلام کا، تو جناب عمار بن یاسر جو تھے وہ اس طرح رسول کی ٹیک تھے. جعفر طیار، حضرت علی علیہ السلام، ابو بکر اور جناب عمار یاسر سرکار، اور ہر غزوے میں رہے، ہر جہاد میں رہے. اور وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے بنی امیہ کے ان لوگوں نے، معاویہ اور ان کے بزرگوں نے، ابو سفیان کے ساتھ گھر والوں نے نیزوں سے مارا اس کی ماں کو اور باپ کو. تو اللہ نے کہا، محمد پاک نے فرمایا کہ مبارک ہو اسلام کہ تم پہلے شہید ہو، تم اسلام کے پہلے شہید ہو. یعنی وہ ماں اور باپ جو رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور جو ہے نا نبی کے پیچھے جو ہے نا ظلم برداشت کر رہے تھے اور نیزے ان کے سینوں میں انہوں نے اتار دیے، نبی کو گالی نکالی اور وہ طیش میں آ گیا اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، کتے کے منہ پہ تھونک دیا. تو انہوں نے جو ہے نا نیزوں سے چھلنی کر دیا. اب اس لمحہ دیکھیں، یہ کوئی عام لمحہ نہیں ہے، یہ اسلام کے شہداء کی ہراول دستہ ہے. یہ سب سے پہلے کمانڈر ان چیف ہیں شہداء کی قطار کے، جن کو اللہ نے پہلا شہید ہونے کا لقب دیا، جناب ہمارے یاسر کے والد. اور پھر رسول فرماتا ہے، اے عمار، ایک ہم گمراہ گروہ تجھے بلائے گا اور تو حق کے ساتھ ہوگا اور تو یہی گمراہوں کے ہاتھوں سے قتل کر دیا جائے گا، گمراہوں کے ہاتھوں سے قتل کر دیا جائے گا. تو اب گمراہ کون تھے؟ معاویہ نے صفین میں قتل کیا. یہ لوگ ساری زندگی بنی امیہ دیکھیں،
یہ حالات تو بنی امیہ کے فتح مکہ کے بعد خراب ہوئے. وہ لوگ جگر خارہ جب آ گئے تو انہوں نے جناب رسول خدا کی اللہ کے وہ کر دی, اور اس کی جو محمد کا مصطفیٰ کا وجود تھا اس سے وہ دور ہو گئے. جنت البقیع آج بھی دیکھیں تمام رسالت معاب کا خاندان جو ہے اس پہ بلڈوزر چل گئے, کیونکہ جناب سیدۃ النساء الامین کی وہاں قبر مبارک تھی. تو یہ حسد ہے. اب معاویہ کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اپنے ہاتھوں سے اسے گمراہ کہہ رہا ہے, اور اتنے بڑے شہید کی وہ ماں خوش ہوگی جب ہم معاویہ کو کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا وہ شہید خوش ہوگی جن کے بیٹے کو جو ہے انہوں نے خود بھی اسلام پہ شہید ہو گئے اور ایک گمراہ کے ہاتھوں شہید ہو گئے جسے رسول خدا گمراہ کہہ رہے ہیں. تو آپ بتائیں ہم رضی اللہ کس کے کہیں, کیوں نہ کہیں کہ خدا انصاف دلائے عمار یاسر کے والدین کو اور ان کے بیٹے کے قاتلوں کو. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر حب ہے تو پھر حب آپ کو دین سے نہیں ہے, حب اس کے منصب سے ہے, اس کی بادشاہی سے ہے, اس کی جبروت سے ہے. یہ کیا گناہ کم ہے کہ یہ یزید کہتے ہیں, تمام سنی بھائی کہتے ہیں یزید فاسق تھا فاجر تھا. تمام ائمہ نے لکھا ہے یزید بدبخت بڑا فاسق و فاجر تھا. یہ لفظ میں نے بہت پڑھے ہیں ہمارے اہل سنت کے ائمہ میں. تو وہ بھی بہت بڑی بڑی ہستیاں تھیں, ان میں بھی جس طرح صحیح بخاری دیکھیں, یہ اس سے بڑا کوئی تحفہ دین اسلام کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے رسول کی پوری زندگی کو جو ہے نا اپنی محبتوں سے ایک ایک کھنگال کھنگال کر سامنے رکھ دی, بغیر کوئی تعصب دکھائے, بغیر کوئی تاریخ دکھائے رسول خدا کی زندگی کو. تو اب وہ اہل سنت کے ائمہ جو ہے ان پہ تو میں ان کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں, ان کا تو ہر وقت احترام دل میں رکھتا ہوں, چاہے شیعہ 100 اس کو گالی نکالیں فلان. ہم شیعہ سنی نہیں ہیں, ہمارا فقر حسینی سجادیہ فقر ہے. سبحان اللہ. فقر میں فرقے نہیں ہوتے, اما شاکرہ و اما فقیرہ, یہ دو مذہب کام کرتے ہیں. تو اب جب ہم اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ گئے تو پہلے تو اسلام کے پہلے شہیدوں سے پوچھیں نا کہ ہم کس وجہ سے کہہ رہے ہیں, کیا آپ کے بیٹے سے ہمیں محبت نہیں تھی؟ ہم کیوں اس کو کہتے ہیں کہ راضی ہو جائے, کس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو اس سے راضی ہو جا؟ کیا یزید کا تحفے دینے والا تھا عالم اسلام کو؟ کیا یزید جیسا وہ اپنی زندگی میں یزید کو اس نے مقرر کیا؟ یزید کا ہر گناہ اس معاویہ کے سر پہ ہے, ہر گناہ. یزید نے جن نے کیا گناہ کیا, علی کی بیٹیوں کو نبی زادیوں کو رسیوں سے باندھ کر اس دور کے قانون کے مطابق, کیونکہ اس دور میں سخت قانون ہوتے تھے اور ہر آدمی اتنی زیادہ ظلم کرتا تھا تاکہ امیر المومنین راضی ہو جائے کہ میرا بڑا وفادار. آل رسول کے ساتھ جو ہزاروں میلوں تک ان کو چلایا گیا, پھرایا گیا, یہ معاویہ کا تحفہ تھا عالم اسلام کو. اس کے بعد آپ کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں راضی اللہ, تمام اولیاء نے باب میر علی شاہ نے لعنت کی ہے معاویہ پہ, بلوٹ کے 18 دھوؤں نے اور 7 اچوں نے اس پہ لعنت کی ہے, برات کی ہے. برات سب و شتم جو ہے نا, یہ گناہ یہ جو شیعہ کرتے ہیں نا گالم گلوچاں, یہ ہمارے میں تبرہ ہے. برا کہنا کہ ان سے ہٹ جانا, ان سے دور ہو جانا. وہ جانے خدا جانے اس کا, چاہے اس کو جنت میں بھیج دے تو حسین کی جاگیر میں آ جائے تو ہمیں کوئی تعصب نہیں کرنا چاہیے, تعصب نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہماری محبت جتلانے سے کم از کم ان روحوں کو پہلے جواب دینا ہوگا. جناب عمار بن یاسر کی روح کو, جناب سیدہ کی روح کو, جناب سکینہ بنت الحسین کی روح کو, یزید کے فاسق ترین دور کو, ان کو پھر جو ہے نا جواب دینا پڑے گا کہ آپ کس وجہ سے. کیونکہ یہ اگر ان کی دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صفین میں وہ عمار بن یاسر والا گروہ نہیں تھا, یہ معاویہ والا گروہ تھا, کیونکہ اس کو دعا کر رہے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے اللہ. تو ہم کہتے ہیں کہ خدا تعصب کے بغیر کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں خلفائے راشدین کا احترام ہم نے دیکھا ہے, صحابہ کرام کا احترام ہم نے دیکھا ہے. امیر معاویہ جو ہے نا ہم نے سنا ہے, ہمارے فقر میں اس کو کبھی بھی راضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے, اور ہم اس محبت کی وجہ بھی نہیں سمجھ سکتے جو علماء کہتے ہیں. تو خدا کرے کہ یہ وجہ بھی ہمیں سمجھا سکیں کہ اتنے ظلم کرنے والے دین اسلام پہ یہ کس بنیاد پر, کس رشتہ داری پر اللہ سے کہتے ہیں کہ تو اس پہ راضی ہو جا, جب کہ 1400 سال پہلے کا قصہ ہے. ایک ظلم کی تاریخ دور شروع کرنے والا خود کتابوں میں جانتے ہیں, مرزا محمد علی جانتا ہے, طاہر القادری صاحب بھی جانتے ہیں. لیکن کیوں کہ راضی اللہ کہنے سے پھر اور جو ہے دنیا داری کے وہ بادشاہ تھے, وہ ان کے پاس حکومت تھی, ان کے پاس طاقت تھی. اب کشمیر میں کتنا ظلم ہو گیا ہے, تو لوگ ہندوستان کے ساتھ مودی کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تمام عالم اسلام مودی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو عمران نے کہا کہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن ہے کشمیر میں, کون ظلم مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کون دولت کے ساتھ کھڑا ہونا. تو جو لوگ دولت کے ساتھ کھڑے ہو گئے, پھر کرونا آ گیا, لمبا لاک ڈاؤن. کشمیری تو صرف لاک ڈاؤن میں تھے نا,
اس لاک ڈاؤن میں ہر محلے سے لاشیں نکل رہی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران جو ہے لیجنڈ لیڈز ہے. خدا کرے کہ یہ پٹڑی سے نہ ہلے. میں نے جو اس کے لیے الیکشن کمپینیں لڑی ہیں یا لڑتا رہوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ لیجنڈ لیڈ ہے. یہ کبھی کبھی میسر ہوتی ہے بھٹو کی طرح. لیکن بھٹو کو جس طرح خوشامتیوں نے خراب کر دیا، کیونکہ بھٹو کے بانی ہمارا والد تھا، مخدوم الرحمان شاہ تھا. اگر یہ ان کے اس پہ چڑھ گیا، لیکن جو اس کا ارادہ و نیت ہے، خدا اس کو استقامت عطا کرے اور اس کو جو ہے مطلب مزید اس کے ذہن کو فریش رکھے. یہ ایسا لیڈر ہمیں ملا ہے کہ ہم جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں کم ہے.